آج تھوڑی سی دولت آتی ہے شراب کا اڈا، آج تھوڑی سی دولت آتی ہے زنا کا اڈا، آج تھوڑی سی دولت آتی ہے عیاشیوں کے اڈے۔ یاد رکھنا جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے، گناہ کرنے والے کبھی عزت نہیں پاتے، 4 دن کی چاندنی ضرور ہے۔ یہ مت سمجھنا اللہ دولت دے کر جوانی دے کر تمہیں بھول گیا ہے، تمہیں فراموش کر گیا ہے۔ جو اللہ دینا جانتا ہے وہ اللہ چھیننا بھی جانتا ہے۔ اگر دولت کے نشے میں جوانی کے نشے میں تم نے عیاشیوں کے اڈے تعمیر کیے، تم نے تکبر کی وجہ سے گناہ کیے، تو اللہ اگر دینا جانتا ہے تو چھیننا بھی جانتا ہے۔ وہ دے گا چھین بھی لے گا۔ کیا تمہیں نہیں پتا بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے دولت مند، بڑے بڑے شوکت والے، بڑے بڑے اقتدار والے، بڑی بڑی قوت والے، ایک دن ان پر یہ آیا کہ وہ زوال پذیر ہو گئے۔ مغلوں کو کون نہیں جانتا؟ مغل بادشاہوں کی حکومت اور سطوت کے ڈنکے پورے ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں بجتے ہوئے نظر آئے۔ لیکن پتہ ہے مغل خاندان کا آخری بادشاہ جسے دنیا بہادر شاہ ظفر کہتی ہے، بہادر شاہ ظفر کے یہاں جب محل میں ناشتہ لگتا تھا تو تاریخ میں آیا ہے کہ 200 ڈشیں ناشتے میں بنائی جاتی تھی، 200 ڈشیں ناشتے میں بنائی جاتی تھی۔ لیکن پتہ ہے بہادر شاہ ظفر کی زندگی کا اینڈ کہاں ہوا ہے؟ میں اپنے دولت مند بھائیوں سے، جوان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں اپنے حال پہ رحم کرو۔ میرا اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ اس قوم سے اس وقت تک نعمت کو نہیں چھینتا جب تک کہ وہ قوم خود ایسے حالات پیدا نہ کرے۔ مت عیاشی کرو، شراب اور زنا کے اڈوں کو آباد مت کرو، مسجدوں کو ویران مت کرو، دولت کے نشے میں دولت دینے والے خدا کو مت بھول جاؤ، اس عطے رزق کے نشے میں روزی دینے والے رزاق کو مت بھول جاؤ۔ ہم نشہ کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے، ہم عورتوں کے ساتھ ریپ کرنے، زنا کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے۔ جب حاتم طائی کی بیٹی ننگے سر میرے نبی کی دربار میں لائی گئی تو میرے نبی نے اس کے سر پہ چادر ڈال کر اپنی امت کو پیغام دیا، بیٹی اگر کافر کی بھی ہو تو بیٹی بیٹی ہوتی ہے، کسی کی بیٹی پر کبھی پاپ کی نظر مت اٹھانا۔ بہادر شاہ ظفر کے دربار میں ناشتے میں 200 ڈشیں پکتی تھی، لیکن جب بہادر شاہ ظفر کا آخری وقت آیا تو ایک پھٹا پرانا کپڑا اس کے جسم پہ تھا، میلی سی ٹوپی تھی، اور اس کو جب کورٹ میں لے جایا جا رہا تھا، انگریزوں کی کورٹ میں، تو بیل گاڑی پر لے جایا جا رہا تھا۔ اور جب بادشاہ انگریزوں کی کورٹ میں حاضر ہوا تو جو 200 ڈشوں کے ساتھ ناشتہ کرتا تھا بہادر شاہ ظفر، وہ ہاتھ کے اشارے کچھ کر رہا تھا اور زبان سے کچھ بول رہا تھا۔ مورخین سے پوچھا گیا، بادشاہ منہ سے کچھ بول رہا تھا، ہاتھ کے اشارے کچھ کر رہا تھا، تو مورخین نے لکھا اس دن بادشاہ اتنا بھوکا تھا، اتنا بھوکا تھا کہ وہ کیا بول رہا تھا اس کو خود کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس لیے زبان کچھ بول رہی تھی، ہاتھ کے اشارے کچھ ہو رہے تھے۔ جب جیل کے اندر انگریزوں سے بہادر شاہ ظفر نے کہا مجھے صبح صبح اچھے ناشتے کی عادت ہے، تو انگریزوں نے اس کے بیٹوں کا کٹا ہوا سر اس کو تشت میں رکھ کر ناشتے میں پیش کیا تھا۔ لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی کا منظر تاریخ نے دیکھا۔ مغل بادشاہوں نے عیاشیاں کی تھی نا، مغل بادشاہوں نے آوارگی کی تھی نا، مغل بادشاہوں نے ظلم بھی کیا تھا نا۔ ہاں مغل شہزادوں کے پاس دولت آئی تھی تو آوارگی اور عیاشیوں کا عالم یہ تھا کہ مغل بادشاہ مغل شہزادے کی ایک داشتہ نے کہا تھا اے شہزادے میں نے کسی کو کبھی مرتے ہوئے نہیں دیکھا، تو ایک بندہ جا رہا تھا صرف اپنی داشتہ کی خوشی کے لیے اس نے گولی چلا دی اور کہا لوگ دیکھ لو اگر کسی کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا تو یہ اس کو تڑپتے ہوئے اور مرتے ہوئے دیکھ لو۔ یاد رکھنا ظلم زیادہ دن تک نہیں رہتا، ظالم کی حکومت زیادہ دن تک نہیں رہتی۔ میرے اللہ کا ارشاد ہے کہ بغیر سینگ والی بکری کو اگر سینگ والی بکری مارے گی تو قیامت کے دن اس سینگ والی بکری کو بھی سزا ملے گی۔ اگر کوئی لکڑی کسی لکڑی کو خراش پہنچائے گی تو ہم اس کو بھی سزا دیں گے۔ اگر کسی نے چڑیا کی زندگی سے کھیل کے چڑیا پہ ظلم کیا ہوگا ہم اس کو بھی سزا دیں گے جس نے چڑیا کی زندگی سے کھیلا ہوگا۔ جو چڑیا کی زندگی سے کچھ برباد کرے اللہ اس کو سزا دے گا، جو اپنی خود کی زندگی کو گناہوں میں برباد کر رہے ہیں، جو اپنی خود کی زندگی
زندگی کو گناہوں میں تباہ کر رہے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ نے دولت دی ہے، سنبھل کر رہو، اپنی دولت کو آوارگی میں خرچ مت کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، سیدھے راستے پہ خرچ کرو، آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر لو، مسجدیں بنا لو، مدرسے بنا لو، غریبوں کی دعائیں لے لو۔ اچھی طرح یاد رکھنا، ہزاروں سال کی عبادتیں اس مقام پر نہیں پہنچاتی جہاں پر کسی غریب اور مفلس کی دعائیں پہنچا دیتی ہے۔